نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ وحدانیت کی نشانیاں قدرت کے مناظروں سے ہمیں پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے ہمارے لیے آسمان سے پانی برسایا، اس پانی کو ہم پیتے بھی ہیں اور اس سے نباتات اگتی ہیں اور ہم اس سے مویشی بھی چراتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس پانی سے تمہارے لیے، یعنی اللہ کی ذات اس پانی سے تمہارے لیے کھیتی، زیتون، کھجور، انگور اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو، نیز سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے اور تمام ستارے اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ بلا شبہ اس میں سوچنے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے تمہارے لیے زمین میں رنگ برنگ کی چیزیں پیدا کر رکھی ہیں اور اس میں بھی ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سبق حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی ذات ہے، اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے سمندر کو تمہارے اختیار میں کر دیا ہے تاکہ تم اس میں تر و تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے وہ زیور نکالو جو تم پہنتے ہو، اور تو دیکھتا ہے کہ کشتی سمندر کا پانی چیرتی ہوئی چلتی ہے، اور اس لیے بھی کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے زمین کو ہچکولوں سے بچانے کے لیے اس میں مضبوط پہاڑ رکھ دی ہیں تاکہ تمہیں لے کر ہچکولے نہ کھائے، اور نہریں بھی بنائی ہیں اور رستے بھی تاکہ تم آتے جاتے راہ پا سکو۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 20 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلامات بالنجم هم یہتدون، اور کچھ نشانیاں بھی بنا دیں اور بعض لوگ ستاروں سے رستہ معلوم کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ راہ پانے کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بنائی ہیں، جس طرح کوئی اگر کہیں ٹیلا ہو یا کوئی ندی نالا بہ رہا ہو یا گھاٹی ہو، ایسی علامات اور بعض دیگر عارضی علامات جیسے کوئی بلند درخت، قصبہ یا بلند عمارت وغیرہ، ایسی چیزوں کے دوسرے فوائد کے ساتھ ساتھ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مسافر ان علامات کے ذریعے اپنا رستہ معلوم کر سکتا ہے اور وہ ٹھیک راستے پر جا رہا ہے یا نہیں یہ جان سکتا ہے۔ اور یہ علامات اس قدر قیمتی ہوتی ہیں کہ انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اگر ہم صحرا کا کریں جائزہ لیں تو صحرا میں بھی اگر انسان کو سفر کرنا پڑ جائے تو کوئی نہ کوئی اس طرح کی نشانی یا راہ اور علامت ہونی چاہیے کہ انسان اپنا راستہ نہ بھولے، اور یہ انسان کی ضرورت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے خیال رکھا ہے۔ اب ستاروں کو بھی اس کام پر معمور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جس طرح سے لوگ پرانے زمانے کے جو تھے وہ ستاروں سے رہنمائی حاصل کرتے تھے، راستہ معلوم کرتے تھے۔ رات کے وقت انسان ستاروں کی چال سے بھی وقت معلوم کر سکتا ہے کہ رات کا کتنا حصہ گزر چکا ہے، کتنا باقی ہے، اور سمت بھی لوگ جو ہے وہ معلوم کر لیتے تھے۔ رات کے وقت سفر میں ستارے پوری رہنمائی کا کام دیتے ہیں، خواہ یہ سفر بحری ہو یا بری ہو۔ آج کل تو اتنی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، لیکن پرانے زمانے میں لوگ ستاروں سے ہی اپنا وقت اور سمت معین کرتے تھے۔ آیت نمبر 17۔ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون۔ اب ذرا سوچو، کیا وہ اللہ جو یہ سب چیزیں پیدا کرتا ہے اس جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا؟ پھر بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اب یہاں پہ پچھلی تمام آیات میں اللہ تعالیٰ وہ ساری نشانیاں جس میں چوپائے تھے، سمندر تھے، پہاڑ تھے، نباتات تھیں، نظام تھے، زمینی، بری، آسمانی، اللہ تعالیٰ ان سب قدرتوں کو بیان کرتے ہوئے اب اس آیت میں، آیت نمبر 17 میں بیان فرماتے ہیں کہ کیا یہ سب چیزیں وہ پیدا کر سکتا ہے جس کی تم پوجا کرتے ہو یا جسے تم نے شریک بنایا ہوا ہے۔ یہ سب چیزیں فطری چیزیں ہیں جنہیں ہر شخص اپنی آنکھوں سے خود ملاحظہ کر رہا ہے، جن کو سمجھنے کے لیے خاص علم کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ ان پڑھ ہو، پڑھا لکھا ہو، دیہاتی ہو، شہری ہو، سب کے لیے غور و فکر کرنے کے لیے یہ چیزیں عام ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کی یہاں دلیل پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں اور پوچھتے ہیں، یہ سب کچھ تو اللہ نے پیدا کیا ہے، اب بتاؤ جنہیں تمہارے اللہ کے مقابلے میں شریک بنا رکھا ہے انہوں نے بھی کچھ پیدا کیا ہے؟ تو وہ اللہ کے شریک کیسے بن جاتے ہیں جبکہ انہوں نے کائنات میں ذرا برابر بھی کوئی تخلیق نہیں کی، نہ ہی وہ کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔
آیت نمبر 18 وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو کبھی ان کا حساب نہ رکھ سکو گے، بلا شبہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ چند موٹی موٹی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم ان کی جزیات یا دوسری چیزوں پر بھی غور کرو تو اس قدر اللہ کی نعمتیں معلوم ہوں گی کہ تم شمار بھی نہیں لا سکتے۔ انسان کو چاہیے تو یہ تھا کہ ان نعمتوں کی وجہ سے اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے رہتا، عاجزی میں رہتا، مگر اس نے الٹا اللہ کے ساتھ ہی شریک بنا ڈالے، اللہ کے سامنے ہی یہ کرنے لگا، اللہ کے بارے میں ہی جھگڑالو بن گیا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ ایسے جرائم کو درگزر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان تمام نعمتوں سے فیضیاب ہوتے رہو، اللہ کی نعمتوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ آیت نمبر 19 وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو تم کچھ چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ نا شکرے نا فرمان مشرک لوگ ہرگز یہ نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ بے شک نعمتیں کم نہیں ہوئیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری کرتوتوں سے، ان چیزوں سے جو تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو واقف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا تمہیں موقع دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے بھی باخبر ہے۔ آیت نمبر 20 وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اور اللہ کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کوئی چیز کیا خاک پیدا کریں گے، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے شریکوں کا حال تو یہ ہے کہ انہوں نے کیا چیز پیدا کرنی ہے، وہ تو خود مخلوق ہیں، اور جو مخلوق ہو وہ اپنے بنانے والے کی محتاج ہوتی ہے، یعنی جو چیز مخلوق ہو وہ ضرور فنا ہوگی، لہٰذا ایسے شریک نہ خود الہ ہو سکتے ہیں نہ ہی اللہ تعالیٰ کے شریک بن سکتے ہیں۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک جیسے ظلم سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔